بزنس مین آپ کو سال کی فیس دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ آپ ان کے کام کریں. جو کام لکھے تھے وہ ہم نے چیمبر میں کروا دیے ہیں. ہمارے لیے ساتھ جوک دا جوک واقعی آ رہے ہیں. پاسپورٹ آفس وہاں پہ بنائیں گے، آئی ڈی کارڈ آفس وہاں پہ بنائیں گے. بنائے انہوں نے، لیکن بنائے ہمارے پریشر میں آ کے. 3 کروڑ 25 لاکھ روپیہ لوگوں کا ان سے واپس دلایا ہے. پیسے لے رہے تھے 10,000 سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو میڈیا. ناظرین، بزنس پوائنٹ میں آج جو شخصیت میری مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. وہ نہ صرف سیاست بلکہ معیشت پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور تاجروں کے مسائل کو حل کرنے میں بھی ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں. جی ہاں، میری مراد ہے لاہور بزنس مین فرنٹ کے چیئرمین امجد چودھری صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک. آپ بتائیے. چودھری صاحب، گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ سال سے چیمبر کے الیکشن لڑ رہے ہیں. اس سال مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہے اور اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا. لاہور چیمبر میں جی انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ کافی آپ تبدیلیاں دیکھیں گے. رزلٹ بالکل چینج ہوں گے، کیونکہ جس 2 گروپوں کی مناپلی تھی وہ دونوں گروپ ٹوٹ گئے ہیں. فاؤنڈر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں اور پیاف کے بھی 2 ہو گئے ہیں. پیاف کا جو ایک حصہ نکلا ہے، میجر حصہ بیچ میں سے نکلا ہے، الحمدللہ ہمارا ان کا الائنس ہو گیا. میاں شفقت گروپ جو ہے، چوہدری ظفر سینیٹر اور میاں شفقت گروپ، ان سے ہمارا الائنس ہو گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو فاؤنڈر سے نکلا ہے اس سے بھی اللہ خیر کرے گا، جلدی ہمارا الائنس ہو جائے گا. تو جہاں تک رہ گئی بات لاہور چیمبر کی، تو پہلے بھی ماحول ایسا ہی تھا، لیکن اب تو بالکل ہی ٹوٹلی چینج ہو گیا نا. اب تو وہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ان کے رویے بھی آپ نے دیکھے ہی ہوں گے وہاں پہ جا کے، اور ان کے آپس میں کھینچا تانی اور لوگوں کے مسائل نہیں حل ہو رہے. چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے جی اتنے پیسے دے دیں، پریزیڈنٹ صاحب کو فون کریں، فلانے کو فون کریں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بیوروکریٹ سمجھ کے وہاں پہ کام کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ جو یہ ایک تو ہمیں وجہ سامنے آ گئی نا کہ لوگ وہاں سے ایک تو ٹوٹ پھوٹ کا وہ گروپ شکار ہوا ہے اور لوگ اس گروپ کو خیر آباد کہہ رہے ہیں. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے گروپ میں لوگ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ آپ کی کیا سی اسٹریٹجی ہے کہ لوگ آپ کی محبت پہ ادھر آ رہے ہیں، یا آپ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بتائیں ذرا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے کہنے میں اور کرنے میں کیا فرق ہے. الحمدللہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. صحیح. جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ کہتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لوگ ہمارے لیے ساتھ جوک دا جوک واقعی آ رہے ہیں. آج رات کو 6 بجے بھی ایک بڑا گروپ لاہور کا الحمدللہ ہمارے ساتھ علاق ہونے کے لیے آ رہا ہے. 6 بجے انہوں نے آنا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ چیمبر میں نہ ہونے کے باوجود ہم نے الیکشن نہیں جیتا. 7 سال الیکشن لڑ کے ہم نے نہیں جیتا، لیکن اس کے باوجود جو پہلے دن ہم نے اپنا مینیفیسٹو دیا تھا اس میں جو کام لکھے تھے وہ ہم نے چیمبر میں کروا دیے ہیں. ہم نے لکھا تھا کہ پاسپورٹ آفس وہاں پہ بنائیں گے، آئی ڈی کارڈ آفس وہاں پہ بنائیں گے، ڈرائیونگ لائسنس بنائیں گے، ہر محکمے کا وہاں پہ ہم بنائیں گے، کاؤنٹر بنائیں گے. سب بن گئے. بنائے انہوں نے، لیکن بنائے ہمارے پریشر میں آ کے. ایک بات. دوسری بات یہ چائنا ویزے کے پیسے لے رہے تھے 10,000 سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک. ہم نے وہ 3 کروڑ 25 لاکھ روپیہ لوگوں کا ان سے واپس دلایا ہے. اور چائنا امبیسی سے ہم نے ایک لیٹر ایشو کرایا ان کو کہ آپ 2,000 سے زیادہ پیسے نہیں لے سکتے. یہ 2-3 سال لیتے رہے. جب ہم نے 2 سال الیکشن نہیں لڑا، انہوں نے پھر اس کو 9,000 یا 10,000 کر دیا. جی جی ٹھیک ہے. اب ویزا ریکمنڈیشن لیٹر ہے یار، آپ کی زیادہ 20 نہیں 30 روپے کا پیپر لگتا ہے. آپ 5-5 ہزار روپیہ لوگوں سے چارج کر رہے ہو. یہ کیا ہے؟ وہ آپ کو سال کی فیس دیتے ہیں. بزنس مین آپ کو سال کی فیس دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ آپ ان کے کام کریں.
اس لیے نہیں دیتے کہ آپ ان کی کھال اتاریں. آپ نے وہی بیوروکریٹ سسٹم بنایا ہوا ہے, جس کا دل کرتا ہے اس کو اندر آنے دیتے ہیں, جس کا دل کرتا ہے اس کو اندر نہیں آنے دیتے. آپ کی مرضی ہے پریزیڈنٹ کو ملے, آپ کی مرضی ہے نہ ملنے دے. وہ یار یہ بیوروکریٹی آفس نہیں ہے, سرکاری آفس نہیں, یہ پبلک آفس ہے. پبلک کے پیسوں سے یہ بنا ہوا ہے. اس کی آسانی کے لیے ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, ہم نے لاہور چیمبر اسمارٹ ٹریڈر اسمال انڈسٹری بنا لیا ہے. اگلے 15 دنوں میں ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. سر یہ جو آپ نے اسمال چیمبر بنایا, یہ چیمبر لاہور چیمبر آف کامرس سے کتنا مختلف ہے؟ یہ تاجروں کی معاونت میں کتنا مددگار ثابت ہو؟ دیکھیں جی, اس میں 0.1% کوئی فرق نہیں ہے. جو پاور ان کے پاس ہے, جو ایکٹیویٹیز ان کے پاس ہے, وہ اس چیمبر کے پاس ہے. یعنی کہ وہاں کا جو ممبر ہے وہ یہاں کی ممبرشپ لے سکتا ہے؟ یہاں بھی ممبرشپ لے سکتا ہے. یہاں صرف فرق یہ ہے کہ یہاں سے ممبر وہ ہوگا جس کی 2 ملین سے لے کے منیمم 2 ملین اور میکسیمم 20 ملین جس کی سال کی ریٹرن ہوگی, وہ یہاں پہ ممبر ہو سکتا ہے. چھوٹا تاجر, چھوٹا انڈسٹری, چھوٹا تو کہنا نہیں چاہیے تاجر کو, پتہ نہیں مجھے کیوں یہ سب چھوٹا چھوٹا کرتے ہیں. تاجر ہے. وہ سمال میں جو بھی آتے ہیں وہ یہاں پہ رجسٹرڈ ہوں گے, اور الحمدللہ ہم ان کو کام کر کے دکھائیں گے. ہم بتائیں گے کہ چیمبر کا فائدہ لوگوں کو کیا ہوتا ہے, چیمبر کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. چیمبر کی ایکٹیویٹیز یہ نہیں ہے کہ منسٹر کو بلایا, اپنے کام کرائے اور منسٹر کو فارغ کر دیا. چیمبر کا کام ہے ہر مارکیٹ کا, ہر علاقے کا, ہر انڈسٹری کا ایک ایک پرابلم سالو ہو. صحیح. چلیے یہ تو بات ہوگی چیمبر کی اور آپ کے اس کے گروپس کی. اب مجھے ذرا بتائیں کہ جو ملک کی سیاسی صورتحال چل رہی ہے, اس میں آپ معیشت کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور آنے والا وقت ہمارا کیسا ہوگا؟ سر جی, یہ آپ نے نا دکھتی راکھ پہ ہاتھ رکھ دیا. دل خون کے آنسو ہو رہا ہے جو ملک کے حالات ہیں نا اس وقت, اس کو دیکھ کے. پہلے عمران خان صاحب نے 3.5 سال کوئی کام نہیں کیا. جو ہم اس کے بعد جو پی ڈی ایم آیا, پی ڈی ایم نے یہاں کیا نہیں یا کر نہیں سکی, کیا ہوا ہے ہمیں تو یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی. رہتی کتی کسر 9 تاریخ کو نکال دی گئی. ملک اس دھانے پہ لے گئے جہاں پہ آپ یقین کریں کہ جب انڈیا کی خبریں سنتے ہیں نا, دل کرتا ہے بندہ خودکشی کر لے. یار ہماری فوج کے ساتھ اس قسم کی باتیں, جس کی ہوا سے ڈرتے تھے انڈین, جس کے نام سے آئی ایس آئی سے کامتے تھے, ان کی ہر فلم میں آئی ایس آئی کا نام ہوتا تھا, اب وہ ٹکے کی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں تمام پارٹیوں سے, تمام لوگوں سے, تمام حکومت کے اداروں سے, عسکری اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا را اس ملک کی عزت کو بچائیں, اس کی ساکھ کو بچائیں, اس کی انڈسٹری کو بچائیں, اس میں وہ کام کریں. آپ سارے کاروباری لوگ ہیں اس وقت جو حکومت میں ہیں, وہ کاروباری لوگ ہیں. وہ کاروباری ہیں جو دنیا میں نام رکھتے ہیں, اور اگر وہ بھی اس ملک کو نہیں چلا سکیں گے تو کون چلائے گا ملک کو. ناظرین, یہ تھے چودھری امجد صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی, اور امید ہے آپ ان کی گفتگو سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے. اپنے میزبان فیصل اکرم کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.